السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، زکوٰۃ کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلے احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت، فرضیت اور فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں قرآن مجید کے کافی مقامات میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور جس جگہ پر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا ہے، لازماً ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، ہر جگہ پر اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لازمی ذکر کیا ہے۔ ہم امت محمدیہ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ ہم پر نہیں، ہم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کے اوپر بھی فرض تھی، جس کی سب سے بڑی دلیل سورۃ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اس کے آگے جو اللہ رب العزت نے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ جو پہلی امتیں جس میں بنی اسرائیل کا کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ جب تم سے یہ وعدہ لیا گیا، یہ عہد لیا گیا کہ کیا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور جو عزیز و قارب ہیں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، خوش اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آگے پھر وہی بات آ گئی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ 5 نمازیں امت محمدیہ پر فرض ہیں، اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی نماز فرض تھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، ہر سال کس طرح ادا کریں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، سورہ مریم میں آیت نمبر 55 میں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، یہاں پر نماز کا ذکر ہے، وہ آگے اس کے جو ہے زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہ وصیت کرو، کس کی؟ نماز کی اور زکوٰۃ کی۔ تو کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لازمی ہے اور فرض ہے۔ اگر فرض نہ ہوتی، اب دیکھیں نماز بھی فرض ہے اور زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو اسی لیے بار بار اس کی ترغیب دلائی جا رہی ہے، بار بار کسی کو سمجھانے کے لیے یا کسی کو کوئی چیز یاد کروانے کے لیے اس کو بار بار دہرانا پڑتا ہے۔
کہ یہ چیز اس طرح پڑھنی ہے، یہ چیز اس طرح کرنی ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہ انسان کی مینول بک ہے، جس طرح ہر مشندے کے ساتھ ایک مینول بک آتی ہے کہ اس کو کس طرح چلانا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی مینول بک جو ہے وہ قرآن مجید کو بھیجا ہے۔ تو اس میں بھی وہ کیپشن بار بار جو ہے وہ ہیڈ لائن ہے کہ نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یہ کیپشن بار بار آ رہا ہے۔ تو اگر اس کے مطابق چلیں گے تو انسان جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنا کام کرتا رہے گا، اچھے طریقے سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا رہے گا۔ جب ہم اس کے الٹ چلنا شروع ہو جائیں گے، مینول بک جو ہمیں دی گئی ہے اس کے خلاف چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر ظاہری سی بات ہے جس طرح مشینری میں کئی مشکلات آ جاتی ہیں، کئی پریشانیاں بن جاتی ہیں، کئی ایررز آ جاتے ہیں، اسی طرح انسان کی زندگی میں بھی کئی قسم کے ایررز آ جاتے ہیں ان کے خلاف چل کے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ آگے انشاءاللہ تعالی کچھ آیات اور بھی ہیں جس میں ہر ایک چیز کا کہ زکوٰۃ دو گے کیا ملے گا، زکوٰۃ دو گے کیا اللہ تعالیٰ دیں گے، اس کے متعلق جو ہے وہ چند آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔